اچھا، یہ پول دیکھ کر نا تو ہم سب کہیں گے کہ نہیں یہ غیبت تھوڑی ہوتی، ہم تو حق بات کہتے ہیں، غیبت تو ہم کرتے نہیں، میں اپنی امی کے یہاں جا کے اپنی ساس کی بات جو کرتی ہوں وہ غیبت تھوڑی ہے، ان کے منہ پہ بھی میں تو کہہ دوں گی میں تو حق بات کہتی ہوں۔ تو دیکھیے غیبت کے مختلف بھیس ہوتے ہیں، غیبت کے مختلف بھیس ہوتے ہیں، ایسا گناہ ہے نا یہ جس کو کروانے کے لیے شیطان ہمارے دل میں مختلف تعویلیں پیدا کرتا رہتا ہے، اور ہم اس کی باتوں میں آ کر ناپسندیدہ فعل کے بڑے ہی خوبصورت نام رکھ کر اس میں ملوث ہو جاتے ہیں۔ غیبت کی کیا کیا شکلیں ہیں؟ ہمدردی، پہلی شکل ہے غیبت کی ہمدردی۔ اس گناہ کی ایک بہت ہی اہم شکل ہے ہمدردی۔ مطلب مثال یہ ہے اس کی کہ دیکھیں کوئی کہے گا کہ فلاں نے کتنی محنت سے کھانا پکایا مگر بیچاری کے ہاتھ میں بالکل مزہ ہی نہیں ہے، ہماری بھابھی ہے تو بہت اچھی، بڑی محنت سے کھانا بناتی ہے لیکن بیچاری جب بناتی ہیں بہت ہی بدمزہ کھانا بنتا ان سے، تو ہمدردی بھی کر لی، بیچاری کہہ دیا، کوشش کو بھی سراہ لیا کہ وہ بہت کوشش بھی کرتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ان کی برائی کر ہی دی کہ ان کے ہاتھ میں بالکل مزہ نہیں ہے، اچھا بناتی ہی نہیں ہے کبھی بھی۔ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے بھی غیبت ہو جاتی ہے، بالکل یقین کیجئے ہے، اللہ کا شکر کی آڑ میں بھی غیبت ہو جاتی ہے۔ کیسے کہ اللہ کا شکر ہے بھائی، اللہ نے ہمیں توفیق دے دی پردے کی، اللہ کا بڑا شکر ہے، ہم تو بڑا پردہ کرتے ہیں، مگر فلاں بڑی بے حیا ہیں، ان کو نہیں توفیق ملی آج تک پردہ کرنے کی، چلو مطلب اللہ کا شکر ادا کرتے کرتے بھی غیبت ہو گئی۔ مظلومیت، اس کی ایک شکل جو ہے نا غیبت کی ایک شکل مظلومیت، یہ بھی بہت عام ہے آج کل، یعنی اپنی مظلومیت ظاہر کرنا۔ مثال بھی دے دیتی ہوں آپ کو کہ مطلب میری ساس تو بہت ہی ظالم ہے، بہت ظالم ہے، میں ان کی مرضی کے بغیر گھر سے باہر بھی نہیں نکل سکتی، اپنے آپ کو مظلوم شو کر دیا، ساتھ ہی ساتھ اگلے کی غیبت بھی کر دی۔ پھر دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے یا دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے ہم جملہ کہتے ہیں نا کہ پتہ ہے کہ غیبت ہے، ہم سب جانتے ہیں، مگر جملے کو ادا کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں، اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہیں۔ اپنی ماں کو ہی کہہ رہے تھے، امی میری نن نے تو میری زندگی اجیرن کی ہوئی ہے، بات بات پر تانے دیتی ہیں، بات بات پر انہوں نے تو تانے دے کے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے، بس میں تو اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر لیتی ہوں آپ سے کہہ کر۔ چلو غیبت ہو گئی نند کی۔ مشورہ مانگنے کے بھیس میں بھی غیبت ہو جاتی ہے، مشورہ مانگنے کے بھیس میں بھی غیبت ہو جاتی ہے، یعنی ایسے شخص سے مشورہ مانگا جا رہا ہے جو فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا۔ کبھی کبھی ہم کسی ایسے شخص سے مشورہ مانگ لیتے ہیں جو فیصلہ کرنے کی طاقت ہی نہیں رکھتا، ٹھیک ہے نا۔ اپنی کسی دوست سے، اپنی کسی بہن سے کہیں یار مجھے کوئی ایسا جواب بتاؤ کہ میں اپنی دیورانی کو، اپنی جٹھانی کو دوں نا تو ان کا منہ ہی بند ہو جائے، وہ چپ ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ مطلب یہ کیا جواب مانگا جا رہا ہے؟ اگلا خاموش ہے کہ میں اس کو کیا جواب دوں؟ آپ کا جھگڑا، آپ کا پھڈا آپ جانے، وہ جانے، آپ مجھ سے اس میں کیا مشورہ مانگ رہی ہیں کہ مجھے بتاؤ میں اپنی دیورانی کو ایسا کیا جواب دوں کہ ان کا منہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے، یا میں اپنی ساس کو کیا جواب دوں کہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا منہ بند ہو جائے اس بات کے لیے۔ تو یہ بھی غیبت ہے۔ پھر اصلاح کی شکل میں بھی اساتذہ یا طلباء جو ہوتے ہیں نا اصلاح کے بھیس میں ایک دوسرے کے عیب اچھالتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ وہ اکثر اساتذہ اسٹاف روم میں بیٹھ کر آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں، ہماری فلانی جو ہماری طالبہ ہے نا وہ کلاس میں جو ہے وہ تو بہت ہی ایٹیٹیوڈ والی ہے، وہ اس کا رویہ پوری کلاس میں خراب ہوتا ہے، وہ آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی کرتی ہیں کیا؟ یعنی ایک ٹیچر دوسری ٹیچر سے پوچھ رہی ہوتی ہے کہ فلانی جو اسٹوڈنٹ ہے وہ بہت ہی برا اس کا رویہ ہوتا ہے، اس کا آپ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوتا ہے کیا؟ یہ بھی غیبت ہے، منہ پر تعریف اور پیچھے برائی۔ غیبت کی اصل شکل یہ ہے، منہ پر تعریف اور پیچھے برائی۔ دعوت میں تو کہہ دیا کہ تم پر تو یہ رنگ بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت پیاری لگ رہی ہو، بہت اچھی لگ رہی ہو، اور پیچھے کیا بات کی؟ انسان کو اپنا رنگ دیکھ کر رنگ پہننے چاہیے، یا آنکھوں میں ایسا اشارہ کر دیا کہ پتہ چل جائے کہ انہیں یہ رنگ پسند نہیں آ رہا۔ پھر نوکروں کی اصلاح کے بیس میں زیادہ تر عورتیں، ہم عورتیں اس میں ملوث ہیں۔ میری ماسی تو بالکل ہی سر پھری ہے، میری ماسی جو ہے نا وہ بالکل سر پھری ہے، ہر بات پر ہنستی رہتی ہے، جتنا سمجھا لو اس کو کچھ نہیں آتا، یعنی اصلاح کے بھیس میں بھی ہم اس کی برائی کر دی۔ سیاستدانوں اور ملک کو سدھارنے کی آڑ میں زیادہ تر مرد حضرات اس میں انوالو ہوتے ہیں، لیکن اب خواتین بھی سیاستدانوں کو سدھارنے کی آڑ میں خوب
ڈسکس کر رہی ہیں فلاں صدر زیادہ بہتر ہیں، جب وہ آئے تھے تو ملک میں بحران آ گیا تھا، فلاں نے ایسے آئے تھے، فلاں نے میت کو غسل دینے والے حقیقت بتانے کی آڑ میں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، میت کو غسل دینے والے حقیقت بتانے کی آڑ میں، اس گناہ میں جو لوگ ملوث ہیں نا وہ تو یاد کر رکھ لیں کہ دوہرے گناہ کے مرتکب ہیں، ایک غیبت، دوسرا امانت میں خیانت۔ میت کو نہلاتے وقت جو بھی اس کے جسم کا حال دیکھا جائے وہ آپ کے پاس امانت ہے، اسے آپ نہیں بتا سکتے، کسی کو بھی نہیں بتا سکتے، ٹھیک ہے؟ تو نیل پڑ گیا تھا جسم پر، چہرہ کالا ہو گیا تھا، ہارٹ اٹیک کے باعث چہرہ کالا ہو جاتا ہے، سم ٹائم کسی کا بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، اس سے بھی چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، یا سویلنگ ہو جاتی ہے، یا ہاتھ پاؤں مڑے رہ جاتے، یہ بالکل نہیں بتانے۔ اور فن مزاح میں، ہنسی مذاق میں جو ہوتا ہے نا، پرفارمنگ آرٹ جسے کہتے ہیں، اس شکل میں جو آج کل دوسروں کی نقلیں اتاری جا رہی ہیں، یہ ایک مذاق، ایک فن بن گیا ہے نا، دوسروں کی نقل اتارنا، دوسروں کو چڑھانا ایک فن بن گیا اور خوب مقبول ہو رہا ہے۔ اور کلاس میں بھی ٹیچرز کے بچے جو ہیں ٹیچر کی نقل اتار رہے ہوتے ہیں، ایک اسٹوڈنٹ دوسرے اسٹوڈنٹ کی نقل اتار کے میمکری کر کے دکھا رہا ہوتا ہے، دوسرے خوب ہنس رہے ہوتے ہیں، یہ سب کچھ غیبت ہے۔ اور غیبت سننے کی شکل میں بھی، جو غیبت سن رہا ہے وہ بھی غیبت ہے، یعنی سننے والا بھی برابر کا گنہگار ہے۔ اگر غیبت سننے والا کوئی نہ ہو تو غیبت کرے گا بھی کوئی نہیں، یعنی سننے والا کہہ دے بھائی میں کسی تھرڈ پرسن کی بات نہیں سننا چاہتی، تو بات کرنے والی اپنا سا منہ رکھ کر رہ جائے گی اور وہ بھی وہاں خاموش ہو جائے گی، تو غیبت نہ کرنا ہے اور نہ ہی سننا ہے انشاءاللہ تعالی۔